نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم بامانی بامحاورہ ترجمہ اور اس کے بعد اس کی تشریح۔ پہلے بامانی ترجمہ، آیت نمبر 74۔ وَکم اور بہت سی اہلکنا ہم نے ہلاک کی قبلہم ان سے پہلے من قرن قومیں ہم کہ وہ احسنوا زیادہ اچھی تھی ان سے اساساً باعتبار ساز و سامان کے وریا اور ظاہری ٹیپ ٹاپ کے۔ آیت نمبر 75۔ قل اے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما دیجئے، من جو شخص کانا ہے فی ضلالت گمراہی میں فلیمدد تو ڈھیل دیتا ہے لہ الرحمن اس کو رحمان مدہ لمبی ڈھیل دینا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب راؤ وہ دیکھ لیں گے ما اس چیز کو جس کا یوعدون وہ وعدہ دیے جاتے ہیں، اما العذاب یا عذاب و اما الساعۃ اور یا قیامت، فسیعلمون تو ضرور وہ جان لیں گے من کون ہے ہوا کہ وہ شر مکان بدتر ہے باعتبار مکان کے، واضعف اور کمزور تر ہے جندہ باعتبار لشکر کے۔ آیت نمبر 76۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا اور زیادہ کرتا ہے اللہ رب العزت ان لوگوں کو جنہوں نے اهْتَدَوْا ہدایت پائی، ہدا ہدایت میں۔ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ اور باقی رہنے والی ہے نیکیاں، خیرٌ بہت بہتر ہیں، عند ربک آپ کے رب کے نزدیک، ثواباً با اعتبار ثواب کے، وخیر مردہ اور بہت بہتر ہیں با اعتبار انجام کے۔ آیت نمبر 68۔ افرأیت کیا پس آپ نے دیکھا، افرأیت الذی کیا پس آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے کافر کفر کیا، بے آیاتنا ہماری آیتوں کے ساتھ، وقالا اور اس نے کہا لأوتین البتہ میں ضرور دیا جاؤں گا، مالم و ولدا مال اور اولاد۔ آیت نمبر 78۔ اطلع الغیب کیا وہ مطلع ہوا ہے غیب پر، ام اتخذ یا اس نے لیا ہے عند الرحمن نزدیک رحمان کے، عہدہ کوئی عہد کوئی وعدہ۔ آیت نمبر 79۔ کلا ہرگز نہیں، سنکتب ہم ضرور لکھیں گے، ما جو کچھ یقول وہ کہتا ہے، ونمد اور ہم بڑھا دیں گے، لہو اس کے لیے، من العذاب عذاب، مدہ بہت بڑھانا۔ آیت نمبر 80۔ وَنَرِثُهُ اور ہم وارث ہوں گے اس کے، ما ان چیزوں کے جو وہ یقول کہتا ہے، وَيَأْتِينَا اور وہ آئے گا ہمارے پاس روز قیامت، فردا اکیلا۔ آیت نمبر 81۔ وَاتَّخَذُوا اور انہوں نے بنا لیے من دون اللہ اللہ کے سوا، آلہۃ اور معبود، لیکونوا تاکہ وہ ہوں، لہم ان کے لیے، عزا مددگار۔ آیت نمبر 82۔ کلا ہرگز نہیں، سیکفرون ان قریب وہ خود انکار کر دیں گے، بے عبادتہم ان کی عبادت کا، وَيَكُونُونَ
اور وہ ہو جائیں گے علیہم ان کے ضدہ مخالف۔ اب با محاورہ ترجمہ اور اس کی تشریح۔ آیت نمبر 74، آیت نمبر 74، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئًّا، اور ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دی ہیں، وہ ان سے اثاثوں اور ظاہری ٹیپ ٹاپ میں ان سے کہیں آگے تھیں، کہیں بڑھ کر تھیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا دنیا کی یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ ان پر فخر، غرور، تکبر اور ناز کیا جائے، یا ان کو دیکھ کر حق اور باطل کا فیصلہ کر دیا جائے۔ یہ چیزیں تو تم سے پہلی امتوں کے پاس بھی تھیں، لیکن تکذیب حق کو جھٹلانا، اللہ کو جھٹلانا کی پیدائش میں ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ دنیا کا یہ مال اور اسباب ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکا۔ آیت نمبر 75، کل من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا۔ اے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرما دیجئے جو شخص گمراہی میں ہے لازم ہے کہ اس کو رحمان لمبی ڈھیل دے دے۔ حتیٰ اذا راؤ ما یوعدون اما العذاب، حتیٰ کہ جب وہ دیکھیں گے عذاب کو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، وَإِمَّا السَّاعَةَ، یا قیامت کو، عذاب قیامت کو، قیامت والے دن کے عذاب کو، فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، یا عذاب یا قیامت تو وہ ضرور جان لیں گے کہ کون درجے میں بدتر ہے اور لشکر کے لحاظ سے کمزور ترین ہے، کمزور تر ہے۔ اس کے علاوہ یہ چیزیں گمراہوں اور کافروں کو مہلت کے طور پر بھی ملتی ہیں، اس لیے یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ لمبی زندگی مل گئی تو یہ بہت بڑا معیار ہے۔ اصل اچھے برے کا پتہ تو اس وقت چلے گا جب مہلت ختم ہو جائے گی اور اللہ کا عذاب ان کو گھیر لے گا، یا قیامت برپا ہو جائے گی، لیکن اس وقت علم کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ وہاں ازالے اور تدارک کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 76، وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور راہ ہدایت پر چلنے والوں کو اللہ رب العزت مزید ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اس میں ایک دوسرے اصول کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس طرح قرآن سے جن کے دلوں میں کفر اور شرک اور ضلالت کا روگ ہے، بیماری ہے، گمراہی ہے، ان کی شقاوت اور ضلالت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، اسی طرح اہل ایمان کے دل ایمان اور ہدایت میں اور پختہ ہو جاتے ہیں، توحید باری تعالیٰ میں اور رسالت میں اور پختہ ہو جاتے ہیں۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا، اور باقی رہنے والی نیکیاں ہی آپ کے رب کے نزدیک ثواب اور انجام کے اعتبار سے بہت بہتر ہیں۔ اس میں فقراء، فقیروں کو، غریبوں کو اور مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ کفار اور مشرکین جن مال اور اسباب پر فخر کرتے ہیں، اولادوں پر فخر کرتے ہیں، مال پر فخر کرتے ہیں، حسب نسب پر فخر کرتے ہیں، وہ سب فنا کے گھاٹ اتر جانے والے ہیں، اور تم جو نیک اعمال کرتے ہو یہ ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں۔ والباقیات الصالحات، یہ ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں جن کا اجر اور ثواب تمہیں اپنے رب کے نزدیک ضرور ملے گا انشاءاللہ، اور ان کا بہترین صلہ اور نفع تمہاری طرف لوٹے گا۔
आयत नंबर 77 अफ़रअयतल्लज़ी कफ़र बिआयातिना वक़ाल लऊतयन्ना मालम व वलदा। फिर आप उस शख्स के बारे में बतलाइए, ए मेरे नबी, आप उस शख्स के बारे में बतलाइए जिसने हमारी आयतों का इनकार किया और कहा कि मुझे ज़रूर माल और औलाद दी जाएगी। आयत नंबर 78 अत्तला अल गैब अम इत्तखज़ इंद अर्रहमान अहदा। ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इसने गैब की इतला पा ली या रहमान के नज़दीक कोई अहद ले लिया है, कोई वादा ले लिया है। आयत नंबर 79 कल्ला, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, सनक्तुबु मा यक़ूलु व नमुद्दु लहू मिनल अज़ाब मद्दा। हरगिज़ नहीं, कल्ला हरगिज़ नहीं, हम ज़रूर लिखेंगे जो कुछ वो कहता है, जो कुछ वो करता है उसको ज़रूर लिखेंगे और हम उसके लिए अज़ाब बहुत बढ़ा देंगे। आयत नंबर 80 वन्नारिसुहु मा यक़ूलु व यातीना फ़रदा, और उन चीज़ों के हम वारिस होंगे जो वो कहता है और वो हमारे पास अकेला आएगा, अकेला ही आएगा, फ़रदा अकेला ही आएगा। इन आयात की शान नज़ूल में बतलाया जा रहा है कि अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वालिद आस बिन वाइल, जो इस्लाम के शदीद दुश्मनों में से था, उसके ज़िम्मे ख़बाब बिन उर्त रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कर्ज़ा था, जो आहनगरी का काम करते थे। ख़बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उससे अपनी रकम का मुतालबा कर दिया तो उसने कहा कि जब तक तू मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के साथ कुफ़र नहीं करेगा, उनको छोड़ेगा नहीं, उनके कलमे का इनकार नहीं करेगा, मैं तुझे तेरी रकम वापस नहीं करूँगा। उन्होंने कहा कि ये काम तो मर कर दोबारा ज़िंदा हो जाए तब भी नहीं करूँगा, अगर मैं मर भी गया फिर दोबारा ज़िंदा हो गया फिर भी मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं छोड़ूंगा। तो वो कहने लगा क्या मैं दोबारा ज़िंदा किया जाऊंगा? वो कहने लगा कि मैं दोबारा, ख़बाब को कहने लगा कि रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कि मैं दोबारा ज़िंदा किया जाऊंगा। तो उन्होंने कहा हाँ तुझे दोबारा ज़िंदा किया जाएगा। तो कहने लगा अच्छा फिर ऐसे ही सही, जब मुझे मरने के बाद दोबारा उठाया जाएगा और वहाँ भी मुझे माल और औलाद से नवाजा जाएगा तो वहाँ मैं ये रकम वापस कर दूँगा, अदा कर दूँगा। ये सही बुखारी की हदीस नंबर 4732 में है और सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2795 में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जो बंदा ये दावा कर रहा है कि क्या उसके पास गैब का इल्म है कि वहाँ भी उसके पास मरने के बाद भी उसके पास माल और औलाद होगी, या अल्लाह से उसका कोई अहद है या अल्लाह ने उससे कोई वादा किया हुआ है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। कल्ला हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। ये सिर्फ़ आयात इलाही का इस्तेहज़ा और मजाक और तकरीब और ठट्ठा है। ये जिस माल और औलाद की बात कर रहा है उसके वारिस तो हम हैं, यानी मरने के साथ ही उनसे उसका ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है, ख़त्म हो जाएगा और हमारी बारगाह में फ़र्दा अकेला ही आएगा। हमारी बारगाह में ये अकेला हाज़िर होगा, ना माल साथ होगा, ना औलाद साथ होगी, ना कोई जत्था लश्कर साथ होगा, अलबत्ता अज़ाब होगा जो उसके लिए और उन जैसे दूसरे लोगों के लिए हम बढ़ाते रहेंगे। आयत नंबर 81 वत्ताख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहतन लियकूनु लहुम इज़्ज़ा, और उन्होंने अल्लाह के सिवा माबूद बना लिए हैं ताकि वो उनके मददगार हों। आयत नंबर 82 कल्ला हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं,
ہرگز نہیں، سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا، ہرگز نہیں، ان قریب وہ خود ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ اذن کا مطلب ہے عزت کا باعث اور مددگار، اور ضدن کے معنی ہے دشمن، جھٹلانے والے اور ان کے مخالف، یعنی یہ معبود ان کے گمان کے برعکس ان کے حمایتی ہونے کے بجائے ان کے دشمن، ان کو جھٹلانے والے اور ان کے خلاف ہوں گے۔ کلا، ہرگز نہیں، سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا، ہرگز نہیں، ان قریب وہ خود ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور وہ ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔